أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار الشیطان یعدکم الفقر شیطان تمہیں ڈراتا ہے یعد وعید خوف سے تمہیں ڈراتا ہے الفقر فقیری سے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے اور شیطان کا یہ ڈراوا انسان کو اس وقت ہوتا ہے اس کے دل میں بات ڈالتا ہے جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے روکے رکھو نہ دو تمہاری اور بھی ضرورتیں ہیں تو یہ خیال جو انسان کے ذہن میں انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے آتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو ڈرا رہا ہوتا ہے کہ تم ضرورت مند ہو تمہاری بہت ساری ضرورتیں ہیں اللہ کی راہ میں نیکی کے کام میں نہ خرچ کرو یعدکم الفقر تو یہ اس کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں ہوتی اور شیطان کا وار ہی یہ ہے اس لیے سورہ بقرہ جب پڑھی جائے تو شیطان بھاگتا ہے وہ اس لیے کہ اس کے سارے جتنے بھی اس کے وار ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان سے آگاہ کر دیا کہ وہ تم سے کیسے کیسے دھوکے بازیاں کرتا ہے آتا ہے ناسے کے روپ میں ہوتا ہے دغا باز باور یہ کراتا ہے کہ میں تیرا فائدہ کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں نقصان کر رہا ہوتا ہے اور یہی اس کی دشمنی ہے الشیطان یعدکم الفقر اس وقت انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے حالانکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہی انسان کا فائدہ ہے لیکن وہ ڈراتا ہے کہ یہ پیسے ختم ہو جائیں گے تمہارے اللہ کی راہ میں دیے تو وہ اتنی ضرورتیں وہ پھر کیسے پوری ہو جائیں گی تو یہی اس کا دھوکہ ہے اور کیا کرتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور برائی کا حکم دیتا ہے الفحشاء میں جو فحاشی ہے وہ خاص طور پر زنا کے بارے میں وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور جو بھی اس کے لے جانے والے راستے ہیں وہ سارے فحشاء ہیں لیکن عمومی طور پر ہر برائی کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے یعنی ہر طرح کی برائیوں کا حکم دیتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ
اس کے مقابلے میں واللہ یعدکم مغفرہ، اس کے مقابلے میں اللہ ہے وہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، وہ تمہارے گناہوں کو ڈھانپتا بھی ہے اور مٹا بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعدکم مغفرہ، مغفرہ کا معنی ستر پوشی بھی ہے، مغفرہ کا معنی پاکیزگی بھی ہے، گناہوں سے اللہ پاک کرتا ہے، تمہارے عیوب سے تمہیں پاک کرتا ہے، ہر عیب سے، ہر گناہ سے اللہ پاک کرتا ہے، تطہیر کرتا ہے، اگر ہو جائے تو اس کو چھپاتا ہے، وہ ہے اللہ۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور بھی اپنے فضل سے تمہارے اوپر احسانات کرتا ہے کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا نا، فضل کا معنی ہوتا ہے اضافہ، جو تم نے خرچ کیا وہ بھی ملتا ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور دیتا ہے اضافی طور پر، جس کی مثالیں پیچھے گزر چکی۔ ایک دانہ مثال کے طور پر خرچ کیا تم نے، تمہارا 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا، وہ اسی طرح ہے جیسے کسان نے ایک دانہ زمین میں دبا دیا، اور پھر اللہ اس کی پرورش ایسے ہی کرتا ہے جیسے اس دانے کو اگاتا ہے۔ ایک دانہ ہے، اس سے 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ پہ 7 چھٹے لگے، ہر چھٹے میں 100 دانہ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، یعنی وہ کھلا رزق دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اس میں آخرت کی نعمتیں بھی ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی ہیں۔ اللہ کا فضل یہ ہے تمہارے اوپر دنیا و آخرت میں کہ ایک تو اللہ اس کا فوری طور پر تمہیں اجر یہ دیتا ہے کہ تمہارے دل میں اطمینان آتا ہے، یہ فوری رزلٹ ہے، انشراح صدر ہوتا ہے، دل کھل جاتا ہے، صدقہ دینے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ انشراح صدر کا معنی نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، دل سے گھٹن نکل جاتی ہے، تنگی نکل جاتی ہے، جو ایک منافق کو نیکی کرتے ہوئے ہوتی ہے، اس سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ یہ انشراح صدر ہے کہ انسان نیکی کرتا رہے، اکتاتا ہی نہیں، قرآن پڑھتا رہے، دل ہی نہیں بڑھتا اس کا، یہ انشراح صدر ہے۔ جتنا جتنا جس کو نصیب ہے اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا، یہ انشراح صدر ہوتا ہے۔ اور پھر دل کی اوپر اطمینان اور سکون کی دولت، روح کی پاکیزگی، یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فوری طور پر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ قبر میں، حشر میں جو اس کے فوائد ہیں، جو اس کا اجر و ثواب ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی اتنا دے گا، اپنے فضل سے بخشش ہو جائے گی، اور اللہ واسع ہے، اللہ وسعت والا ہے، جس کو چاہے جتنا مرضی دے دے، اس کے خزانے ختم ہی نہیں ہوتے، اور علیم ہے، اللہ کو پتہ ہے میرے بندے نے کس طرح خرچ کیا ہے، اس کو خود بھی ضرورت تھی اور پھر بھی خرچ کیا ہے، اخلاص سے کیا ہے کہ ریاکاری سے کیا، علیم ہے۔ اس میں دونوں چیزیں، جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے لیے وعید ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، اگر تم نے صدقہ دے گے پھر احسان جتلایا، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، اور جس کا سارا پچھلے ذکر ہوا، اگر کسی کو صدقہ دے کے تکلیف دی، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، اگر تم نے چھپا کے رکھا ہے، کسی کو بتایا نہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے جی، اور علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت
من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت کا ایک معنی ہے دانائی، دانائی یعنی علم۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے۔ اور دانائی کیا ہے کہ معاملات کی سمجھ، یہ حکمت ہے۔ ایک واقعہ کسی کے سامنے پیش آیا، وہ اس سے کیا کیا اخذ کر رہا ہے، یہ اس کی دانائی ہے۔ کسی نے آگے بات کی، وہ اس بات کی مخفیات تک پہنچ جاتا ہے، یہ دانائی ہے۔ اور دانائی حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بات دل میں ڈال دیتا ہے، یہ مومن کو بصیرت عطا ہوتی ہے۔ اور راس الحکمت جو ہے نا وہ اللہ کا ڈر ہے، دانائی، سمجھداری، اللہ کا خوف۔ اور وَيُعْطِ الْحِكْمَةَ، اللہ اپنا خوف جس کو عطا کر دے وہ دنیا میں برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ وَيُعْطِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا خوف عطا کر دیتا ہے۔ وَيُعْطِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے علم عطا کر دیتا ہے۔ وَيُعْطِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے۔ یُعْطِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ۔ اور علم کا سب سے منبع قرآن ہے اور سنت ہے۔ علم یہ ہے قرآن اور سنت۔ اللہ جس کو چاہتا ہے قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، یہ حکمت ہے۔ قرآن حکمت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سکھاتے ہیں۔ قرآن حکیم ہے نا، ہم قرآن حکیم یعنی حکمت والا، دانائی والا، علم والا۔ تو اللہ من یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے قرآن و حدیث کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت عطا ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دے دیا، خیر کثیر مل گئی اس کو، خیر کثیر۔ وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو خیر کثیر ملی۔ اور خیر کثیر میں سب سے وافر حصہ کن کو ملا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، یہ حکمت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کیونکہ اس حکمت کی بہت عظیم قدر ہے۔ حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ اور جو حکیم انسان ہوتا ہے وہ ہر معاملے کی مقدار کو جانتا ہے، ہر جو جس کا مقام ہے اس کو اس کے مقام پر رکھتا ہے، اور اپنے معاملات میں وہ حکمت سے کام لیتا ہے، یعنی دانائی سے کام لیتا ہے، کہیں پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، اور اپنے معاملات کو حسن کیا کہنا چاہیے اسلوبی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اور یہ ہم اپنے آس پاس اڑوس پڑوس میں دیکھ سکتے ہیں، حکمت کے اپوزٹ حماقت ہے، بے وقوفی۔ تو انسان احمق ہے وہ کہ جو انسان عمل تو کرے نہیں لیکن اللہ سے امید رکھی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بتائی، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر عطا ہو گئی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اب انسان دیکھ لے حکمت کے تقاضے کیا ہے، کہ اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ اس کا میلان کس طرح ہے،
نیکیوں کی طرف میلان ہے تو پھر اسے دانائی کے فیصلے کر رہا ہے. اگر وہ اس کے برخلاف فیصلے کر رہا ہے تو اس کا مطلب احمقانہ فیصلے کر رہا ہے. اور آیت کا اختتام ہوا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، یعنی اولو الالباب کون ہیں؟ جن کی عقل کامل ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی جس طرف بلاتا ہے وہ اس طرف آتے ہیں. اور بے وقوف کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے رب کی اطاعت کو چھوڑتے ہیں. تو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اولو الالباب نہیں ہے، نہ اس کے پاس حکمت و دانائی ہے. تو نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو عقل مند ہے. اس کے بعد فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.